بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مصطفیٰ کمال صاحب، وفاقی وزیر صحت، چیف منسٹر گلگت بلتستان، جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر صاحب، قابل احترام وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، حامد یعقوب سیکرٹری ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان، اور خوشحال خان چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہت اہم دن ہے کہ صحت کی سہولتیں جو کہ ہر فرد کا حق ہے کہ اس کو اس کی دہلیز پر پہنچائی جائیں، اس حوالے سے ایک اور قدم بڑی تیزی کے ساتھ آج لیا جا رہا ہے۔ یہ قدم اس حوالے سے اس اسکیم کی ریوائول بھی ہے جس کو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان میں اس کا پہلی مرتبہ اس کا اجرا کیا اور صوبوں میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروگرام عوام تک پہنچا۔ صحت سے زیادہ زندگی میں کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے۔ صحت ہوگی تو تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ باوقار طریقے سے روزگار کما سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا سکیں گے، اور صحت ہوگی تو مخالفین کو آپ شکست فاش دے سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر بڑی تیزی کے ساتھ پروموٹ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں آج یہ دن جس کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آج یہ وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو، جو ایک متحرک پولیٹیشین ہیں اور وزیر ہیں صحت کے، سیکرٹری ہیلتھ شیخ صاحب کو، اور درجہ بدرجہ ان کی پوری ٹیم کو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اشرافیہ اپنے لیے، خود اپنے بچوں کے لیے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر جگہ، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، مہنگے ترین علاج اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ وسائل عطا کیے ہیں۔ لیکن عام آدمی کے لیے، لاکھوں یتیم بچوں اور بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ایک مزدور کے لیے جو فجر کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر روزی کی تلاش کے لیے نکل جاتا ہے، اور سارا دن جو وہ رزق حلال کماتا ہے تو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، عید شبرات کے لیے ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کتابیں، اور کوئی گھر میں بچہ یا بچی بیمار ہو جائے یا خود بیمار ہو جائے اور اس دنیا سے بغیر علاج کے وہ کوچ کر جائے، تو ان کے بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے۔ کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت اور علاج کا حق ہر پاکستانی کا ہے، ہر عظیم پاکستانی بلا تفریق کہ وہ وزیر اعظم ہے یا گورنر ہے یا وزیر ہے یا ریڑھی بان ہے یا ایک خانجہ فروش ہے یا تانگے بان ہے۔ یہ اس کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر
جتنی بھی ہم توجہ دیں گے کم ہوگا. اور آج جب یہ پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ وزیر صحت اور سیکرٹری صحت اور ان کی پوری ٹیم تھرڈ پارٹی کے ذریعے علاج کو انشور کرے گی کہ وہ علاج صحیح جگہوں پر اور صحیح علاج مہیا کیا گیا. اور اگر آپ یہ کام کر جائیں گے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی یہ عبادت جو ہے یہ سب سے بلند درجے پر مقبول ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ پوری تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوگا اور آپ اس کو خود مانیٹر کریں گے. خود اسلام آباد میں اپنے ہمارے اسلام آباد کے وزیر ہیں ڈاکٹر صاحب اور ہمارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ جی بی کے ساتھ مل کر اور پرائم منسٹر AJ کے ساتھ مل کر آپ وہاں پر جائیں گے، جا کے خود دورے کریں گے. 1 کروڑ لوگوں کی آپ دعائیں لیں گے. جہاں تک آپ کی یہ آپ کی مطالبہ تھا کہ یہ سندھ میں بھی اس کا اجرا کیا جائے، تو تجویز آپ کی بہت اچھی ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے خود انشاءاللہ ان سے بات کروں گا. الحمدللہ پنجاب میں یہ پروگرام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے اور اربوں روپے پنجاب میں خرچ کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح بلوچستان میں، اس طرح KP میں، سندھ کا یقیناً کو اپنا پروگرام ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ صحت اور تعلیم کے حوالے سے بہت متحرک ہیں. لیکن میں ضرور ان سے انشاءاللہ بات کر کے اس کا کوئی ہم حل نکالیں گے تاکہ وہاں پر بھی یہ فیسلٹی ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس کی شیپ وہاں پر سامنے آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.